شیخوپورہ میں کوٹ عبدالمالک انٹرچینج کے قریب ٹریفک حادثہ، 5 افراد جاں بحق، 10 زخمی ہو گئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج 11:30 بجے طلب کر لیا۔ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں SCO کانفرنس کی تیاریوں کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم کا دورہ امریکہ سے واپسی پر یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت کا 1 سال، فلسطین کے لیے پاکستانی قیادت یک زبان، اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس۔ اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت، غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد منظور۔ اعلامیہ جاری، صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا اسرائیلی اقدامات دنیا کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اقوام متحدہ اسرائیل کو جارحیت سے روکے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا وقت آ گیا ہے کہ خون ریزی کو بند کرانے کے لیے کاوشیں کی جائیں۔ APC میں مختلف سیاسی و مذہبی جماعتوں کی شرکت، تحریک انصاف اہم ترین کانفرنس میں شریک نہیں ہوئی۔ کراچی ایئرپورٹ دھماکے کی تحقیقات جاری، خاتون سمیت متعدد افراد کو حراست میں لے لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق دہشت گرد کو قریبی عمارت سے سپورٹ مل رہی تھی۔ چینی انجینئرز کے بارے میں جن افراد کو بھی معلومات تھیں انہیں بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ۔ حملے میں استعمال ہونے والی گاڑی اور خودکش حملہ آور شاہ فہد کی شناخت ہو گئی۔ بلوچستان کے ضلع نوشکی کا رہائشی تھا۔ شاہ فہد کے نام پر رجسٹرڈ گاڑی ایک شو روم سے 75 لاکھ روپے میں خریدی گئی تھی۔ کراچی میں ملیر ماڈل موڑ کے قریب واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ ایک ہی خاندان کے 2 بچے جاں بحق اور نوجوان سمیت 2 زخمی ہو گئے۔ جاں بحق بچوں کی شناخت 10 سالہ طاہا اور 9 سالہ محمد شاہ کے نام سے ہوئی ہیں۔ زخمیوں میں 8 سالہ بابر اور 25 سالہ ابراہیم شامل۔ اور ملتان ٹیسٹ کے دوسرے روز پاکستان کا 328 رن سے کھیل کا آغاز۔ پاکستان کے 4 کھلاڑی پویلین لوٹ چکے ہیں۔ پہلے روز شان مسعود اور عبداللہ شفیق نے سینچریاں اسکور کی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔